السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا سبق نمبر 7 ہے، مصدر اور ان سے فقرے یعنی جملے۔ یہ مصدر ہے گفتن، اس کا معنی ہے کہنا، خواندن مطلب پڑھنا، دادن مطلب دینا، کردن کا معنی آتا ہے کرنا، داشتن کا معنی آتا ہے رکھنا۔ گفتن، خواندن، دادن، کردن، داشتن یہ مصدر ہیں۔ ان کے معنی ہوں گے گفتن کہنا، خواندن پڑھنا، دادن دینا، کردن کرنا، داشتن رکھنا۔ یہ دیکھیے لکھا ہے اسلام ایست، فارسی کا جملہ، اس کا معنی ہوگا اسلام یہ ہے۔ کلمہ گفتن، کلمہ کہنا، نماز خواندن، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دادن، زکوٰۃ دینا، روزہ ماہ رمضان داشتن، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، حج خانہ کعبہ کردن، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے۔ گفت اس نے کہا، خواند اس نے پڑھا، داد اس نے دیا، کرد اس نے کیا، داشت اس نے رکھا۔ چونکہ یہ فارسی کی پہلی ہے اس لیے ہم اس میں یہ خالی معنی کر رہے ہیں، کچھ تفصیل نہیں پیش کر رہے ہیں کہ ماضی مطلق کسے کہتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں درس نظامی میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کی ویڈیوز بنا کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کروں۔ تو ابھی یہ 1-2 کتابوں کو میں نے شروع کیا ہوا، انشاءاللہ تعالی مجھے وقت ملے گا تو دوسری کتابوں کو بھی میں پڑھ کے اور ریکارڈ کر کے اپلوڈ کروں گا۔ اس میں تصحیح المصادر میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ ساری بحثیں کریں گے کہ ماضی مطلق وغیرہ کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال آپ اس پر توجہ رکھیں گے کہ لفظ کیا پڑھا گیا ہے اور اس کا معنی کیا کیا گیا ہے۔ گفت اس نے کہا، خواند اس نے پڑھا، داد اس نے دیا، کرد اس نے کیا، داشت اس کا معنی ہے اس نے رکھا۔ احمد گفت، احمد نے کہا۔ محمود قرآن خواند، محمود نے قرآن مجید پڑھا۔ محمود قرآن مجید خواند، محمود نے قرآن مجید پڑھا۔ او کار کرد اس نے کام کیا، پسرے من روزہ داشت۔ پسرے من کا مطلب میرا لڑکا، روزہ من روزہ، داشت من رکھا۔ آپ الگ الگ اگر کہیں گے ترجمہ تو پسر من بیٹا، من من میرا، پسرے من میرا بیٹا، روزہ من روزہ، داشت من رکھا، تو پورے جملے کا معنی ہوگا میرے لڑکے نے روزہ رکھا۔ برادرش زکوٰۃ داد اس کے بھائی نے زکوٰۃ دی۔ برادر من بھائی، شین من اس کا، برادرش اس کا بھائی، زکوٰۃ داد چونکہ فعل ہے اس لیے نہیں بھی کہیں گے، تو اس کے بھائی نے زکوٰۃ دی۔ گفت اس نے کہا، گفتند انہوں نے کہا، گفتی تو نے کہا، گفتید تم نے کہا، گفتم میں نے کہا، گفتیم ہم نے کہا۔ صیغے ہیں یہ اور ماضی مطلق کی گردان ہے۔ او گفت اس نے کہا، آہاں گفتند انہوں نے کہا، تو گفتی تو نے کہا، شما گفتے تم نے کہا، من گفتم میں نے کہا، ما گفتیم ہم نے کہا۔ یہ بہت آسان ترجمہ ہے۔ احمد وضو کرد، احمد نے وضو کیا۔ احمد من احمد، وضو من وضو، کرد من کیا۔ مردمان نماز کردند، مردمان مطلب لوگوں نے، نماز من نماز کردند کی، مردمان مرد کی جمع ہے، مرد لوگ، آپ ترجمہ کرتے ہوئے کہیں گے لوگوں نے نماز ادا کی۔ تو کار کردی، اب دیکھیے اس کے آگے یہ سائن آف انٹروگیشن ہے، سوالیہ نشان ہے یہ والا، تو اس سے آپ کا تھوڑا سا لہجہ بدلے گا سوال کرتے ہوئے۔ تو نے کام کیا، آگے ہے کردم، اس کا معنی ہوگا میں نے کیا۔ شما سلام کر دید، کیا تم نے سلام کیا، کردیم ہم نے کیا۔ تو قرآن مجید خواندی، تو نے قرآن مجید پڑھا۔ ایک اس طریقے سے آپ اس کا ترجمہ کریں گے۔ دوسرا اگر آپ لہجہ نہیں بدلیں گے، انداز نہیں بدلیں گے تو آپ خالی
لفظ کیا شروع میں لگا دیں جو اس کا معنی ہوگا، یہ سائن کا. تو قرآن مجید خواندی، تو قرآن خواندی، یہ اتنا ہی ہے. لفظ کیا کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن یہ جو سوال کا نشان ہے اس سے آپ ترجمہ کریں گے. کیا تو نے قرآن پڑھا؟ خواندم، میں نے پڑھا. شما نماز خواندید، کیا تم لوگوں نے نماز پڑھی؟ خواندیم، اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے پڑھی. زنان سورہ یاسین خواندند، عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی. احمد نام ام خواند، احمد نے میرا خط پڑھا. آج کے لیے اتنا، باقی ہم انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 8 میں پڑھیں گے.